بیت المقدس کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک غریب درویش رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کے گال پلے پڑے ہوئے تھے، رنگت پھیکی تھی، ہڈیاں صاف نظر آتی تھیں اور کپڑے پھٹے ہوئے داغدار تھے، لیکن وہ صبر اور استقامت میں پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا، اے رب العالمین، اگر تو نے مجھے کمزور اور بے اولاد پیدا کیا ہے تو مجھے بغیر کسی محنت کے حلال رزق عطا فرما، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ صبح و شام دن رات وہ یہی دعا مانگتا رہتا۔ محلے کے کچھ لوگ اس پر رحم کرتے اور کھانا دیتے، مگر بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، یہ داڑھی والا کیا بکواس کرتا ہے، اللہ کے خلاف طاقت آزماتا ہے۔ انبیاء اور رسول بھی محنت کر کے روزی کماتے تھے، یہ بے وقوف سوچتا ہے کہ بغیر محنت کے خزانہ مل جائے گا۔ عارف ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ جو چاہے دے سکتا ہے۔ ایک رات اس نے اتنی دعائیں کی کہ صبح ہو گئی، مگر وہ اب بھی سجدے میں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک موٹی تازی گائے اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر سیدھا آنگن میں آ کھڑی ہوئی۔ عارف خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ سجدے میں گرا اور روتے ہوئے کہنے لگا، آئے اللہ، تو نے بالآخر میری دعا قبول کر لی، یہ تیری طرف سے رزق ہے۔ وہ گائے کو دیکھتا رہا اور سوچنے لگا، کیا خوبصورت گائے ناک ہے، اس کا گوشت بہت ہوگا، آدھا غریبوں میں بانٹوں گا، کچھ ان لوگوں کو دوں گا جو میرا مذاق اڑاتے تھے، باقی خود رکھوں گا۔ کھال سے کچھ بناؤں گا، سینگ سے کاجل۔ بغیر کسی تاخیر کے اس نے چھری اٹھائی اور گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر اسے بانس پر لاد کر قصائی کے پاس لے گیا تاکہ گوشت کے ٹکڑے بن جائیں۔ قصائی اوزار تیار کر رہا تھا کہ اچانک کے ایک شخص چیخ کر آیا۔ اس کا نام حمید تھا۔ وہ غصے سے عارف کی کرتا پکڑ کر بولا، اے ظالم، تو نے میری گائے کیوں ماری؟ میں نے اسے سالوں سے پالا تھا، اس کی خدمت کی، اچھا چارہ دیا۔ تو نے ایک لمحے میں میری محنت تباہ کر دی۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ عارف نے جواب دیا، بھائی، غلط فہمی ہے، یہ گائے اللہ نے مجھے بھیجی ہے۔ میں 7 سال سے بغیر محنت کے رزق کی دعا مانگ رہا تھا، سب گواہ ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ حمید چیخا، تو پاگل ہو گیا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ آ، تیری فیصلہ قاضی کی عدالت میں ہوگا۔ اس نے عارف کو تھپڑ مارے اور گلیوں میں کھینچتا ہوا لے گیا۔ لوگ حمید کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ دعا بیچنے والا درویش ظالم نکلا، اگر دعا سے مال مل جائے تو سب فقیر امیر ہو جائیں گے۔ عارف روتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے اللہ، تو نے میرے دل میں یہ دعا ڈالی تھی، اب یہ دھوکہ باز مجھے اندھا کہہ رہا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ حمید بولا، آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ تیرا دل مردہ ہے؟ آخر کار وہ بیت المقدس کے عادل قاضی عمر کے دربار میں پہنچے۔ حمید نے شکایت کی، قاضی صاحب، اس نے میری گائے ذبح کر دی۔ قاضی عمر نے عارف سے پوچھا، تو نے اس کی گائے کیوں ماری؟ عارف نے ساری بات سنائی۔ میں 7 سال سے دعا کر رہا تھا، یہ گائے میرے آنگن میں آئی، میں نے سمجھا اللہ کا رزق ہے، غریبوں میں بانٹنے کے لیے ذبح کی۔ قاضی نے کہا، بلا وجہ عذر مت بنا، شریعت کے مطابق ثبوت دے، کیا تجھے یہ گائے تحفے میں ملی یا خریدی؟ اگر نہیں تو قیمت ادا کر۔ عارف مایوس ہو گیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے رحیم قاضی، اللہ کو میری سچائی کا علم دے۔ قاضی عمر کو رحم آیا۔ انہوں نے کہا، آج مقدمہ ملتوی کرتا ہوں، کل تک تحقیق کروں گا۔ رات کو قاضی عمر نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں انہیں ایک بزرگ شیخ نظر آیا جو جنگل کی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ شیخ نے کہا، اے قاضی، عارف کے فیصلے سے پہلے میرے پاس آ۔ صبح قاضی جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جھونپڑی ملی، اندر سے آواز آئی، آ، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ شیخ عبداللہ نے بتایا، حمید نے برسوں پہلے عارف کے والد کو قتل کیا تھا، ان کی دولت ہڑپ کی اور لاش ایک درخت کے نیچے دفن کر دی۔ حمید کے پاس جو بھی دولت ہے وہ ساری عارف کے باپ کی ہے۔ گائے اسی جگہ سے آئی جہاں لاش دفن تھی۔ اللہ نے اس گائے کے ذریعے راز کھولا تاکہ انصاف ہو۔ قاضی واپس آئے، عدالت لگی۔ انہوں نے حکم دیا کہ درخت کے نیچے کھدوائیں۔ لاش ملی، حمید کا جرم ثابت ہو گیا۔ وہ کانپنے لگا۔ حمید کو اسی درخت میں باندھ کر موت کی سزا سنائی اور ساری دولت جائیداد عارف کے حوالے کر دی۔ عارف کو انصاف ملا، اسے نہ صرف گائے کی قیمت ملی بلکہ اللہ نے اسے مزید رزق بھی دیا۔ سبق:
अल्लाह की पकड़ देर से होती है मगर जरूर होती है। जालिम चाहे बरसों छिप जाए, अल्लाह उसे जरूर बेनकाब करता है। सब्र करो, दुआ मांगो, इंसाफ मिलेगा। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है।